اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 سے 15 تک ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خصوصاً 2 حکم ایسے نازل کیے ہیں جن پہ غور کی ضرورت ہے۔ پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی یہ حکم ہے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، کہ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اخوانکم فی الدین، دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر رہے ہیں، کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اس بیان میں یہ بہت سخت قسم کا وعید ہے کہ ان عیسائیوں کو، ان یہودیوں کو پہلے سے علم ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ منافقت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا کہ اگر یہ اسلام قبول کریں، دین میں داخل ہو جائیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اے مسلمانوں، آپ بھی اس بات پہ غور کرو۔ اگر مشرکین اور کفار کو یہ حکم ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، تو مسلمان کیوں نہیں زکوٰۃ اور نماز کا اہتمام کرتے؟ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اگر نماز ادا نہیں کرتے تو یہ کفر کی نشانی ہے، یہ شرک کی نشانی ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ مسلمانوں، خصوصی طور پہ نماز کو قائم کرو، اور جو زکوٰۃ کے زمرے میں آتے ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر یہ اپنی زکوٰۃ پورے طور پر ادا کریں تو ہمیں غیروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نماز کو باقاعدہ پابندی سے صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ میں ہم بہت ہی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس خیال سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، ہماری زکوٰۃ سے کیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کے نصاب میں ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یہ حکم الہی ہے۔ اور اس سے آگے جو فرمایا گیا کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس جو ان کی کتب ہیں ان میں بھی یہی بیان موجود ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ وہ جانتے ہیں۔ اور جو شخص جانتے بوجھ سے کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی بندہ دانستہ گمراہی کرتا ہے، دانستہ دین پہ عمل نہیں کرتا، وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ بہت بڑا سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کے عذاب سے خود کو بچا لیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پہ طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ
سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس میں اتنا واضح حکم ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام یہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ گروہوں میں بٹ کر دین کی اصل سے دور ہو گئے ہیں۔ دین نے یہ کیا حکم دیا، اللہ کا یہ کیا حکم ہے کہ اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، تو میرا سوال یہ ہے ان تمام اکابرین اور علماء کرام سے کہ انہوں نے اپنے کیے ہوئے موادے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، ان موادوں کو کہاں تک قائم رکھا؟ اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی ایک لڑی ہے، شاخ ہے، جو چلتے چلتے یہاں تک آ گئی ہے۔ 1450 سال ہو گئے ہیں یہ یہود و نصارہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور آج بھی ان کی وہی خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہوگی۔ اور افسوس ہے ہمارے مسلمان، ہمارے علماء کرام یہ صرف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے۔ کیا اللہ کے پاس جا کے یہ وہابی، اہل حدیث، شیعہ، سنی اس انداز میں جوابات دیں گے؟ اللہ نے تو حساب لینا ہے تمام مسلمانوں سے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اسلام کی کیٹیگری میں آ گیا، اس پہ یہ تمام قوانین لاگو ہو گئے۔ اس لیے اس کا فکر کریں، اور یہ واضح حکم ہے کہ وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر لعن طعن کریں۔ اور آج بھی یہ ہمارے دین پہ لعن طعن کرتے ہیں، یہ ہماری اذان پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ انہیں ہماری اذان پسند نہیں ہے، انہیں ہماری نماز پسند نہیں ہے۔ ہم اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم رفع یدین کرتے ہیں، ہم پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ان کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ ان کے پیشوا کون ہیں؟ اسرائیل کے جو صدور ہیں، امریکہ کے جو صدور ہیں، فرانس کے جو صدور ہیں، جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے راہب ہیں، ان سے سیدھے سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اور ان سے جنگ کریں۔ بے شک یہ لوگ، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان سے جنگ کرو تاکہ یہ باز آئیں۔ یہ حکم ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا۔ اور یہ ہمارے حکمران جو ہیں، ان کو بھی میں یہ واضح طور پہ کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں اتنا بڑا فوج اور بہت سا اسلحہ ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ آئٹم بم، یہ غوری میزائل، یہ شاہین میزائل، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ ان کے آگے سر جھکانے کے لیے؟ ان کے آگے سر مت جھکائیں، سر کھڑا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کریں، اور یہ جنگ عوام نے تو نہیں کرنی، یہ حکمرانوں نے کرنی ہے۔ حکمران جہاد کا اعلان کریں تو پھر عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہی جہاد کا اعلان کریں، یہ تمام ہنود و یہود و نصارہ، ان سب کا قلع کما کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہو جائیں۔ تو آج بھی ابابیل آئیں گے، فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، اللہ کے حکم سے۔ عمل کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں حکومت ہوگی صرف مسلمانوں کی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ وہ لوگ اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا ہے، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ زیادہ حق ڈرنے کا اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی آپ کا کارساز ہے اگر تم مومن ہو۔ لیکن شرط یہی ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو مومن ہونے کی صورت میں، اور اللہ ضرور مدد بھیجے گا۔ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہم مسلمان ہو کر اللہ کے حکم کی
تعمیل نہیں کریں گے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے اللہ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارے اللہ نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے، ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی سخت عذاب ملے گا اور رسوا ہوں گے، اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر! اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں یہ ذلیل و خوار ہوں گے اور انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ مدد کرے گا۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے؟ ہم امریکہ پہ یقین کرتے ہیں، فرانس پہ یقین کرتے ہیں، دیگر یورپین یہود و نصارہ کے اسلحہ اور روپے پہ یقین کرتے ہیں، ان کی مدد پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کی مدد پہ یقین نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہیں؟ غور کریں۔ اور مومن لوگوں کو سینوں کو شفا دے گا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں چیخنے پہ مجبور کر رہی ہے، ہمارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود ہم مغلوب ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم ایمان کی قوت سے خالی ہیں، ہمیں ایمان کی قوت پیدا کرنا ہوگی۔ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا بشرطے کہ ہم مومن ہوں۔ مومن ہونا شرط ہے، اور ان کے دلوں کو غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات واضح کر دی کہ وہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے، مسلمانوں کی دلی کیفیت کیا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں اور مومن بن جائیں۔ مومن ہی سب سے زیادہ طاقت ہے، مومن بننا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ میزائل، یہ ایٹم بم، یہ سارا کچھ اس وقت کارگر ہوگا جب آپ مومن ہیں، بلکہ اس وقت اس کی چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وہ لوگ ایسے ہی خوفزدہ ہو جائیں گے کہ یہ مومن ہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دیکھتے رہے چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔